اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ سورہ القلم آیت 46۔ کہ ان مشرکین سے آپ نے کوئی تاوان طلب کیا ہے، مالی بوجھ ان پر ڈالا ہے، اس بوجھ سے نکلنے کے لیے وہ لوگ انکار کرتے ہوں آپ کو بوجھ سمجھ کر کے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہیں، ان عناصر مشرکین اور منکرین کے پاس وہ بھی نہیں۔ یہ کسی غیب کے ساتھ ان کا کوئی دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ جب ان مشرکین کے پاس ان باتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، نہ آپ ان کے اوپر مالی بوجھ ڈالتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں، تو آپ ان انکار کے مقابلے میں صبر کریں۔ ان کے پاس آپ کو تکذیب کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کس وجہ سے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ فاصبر لحکم ربک، حکم رب یہ ہے کہ ان کی تنبیہ کر، یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کر اور اپنا کام جاری رکھ۔ یہ حکم رب ہے، اس حکم کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو کہیں کہ حضرت یونس نے بے صبری کی تھی اور بھاگ گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ چھاڑ کر۔ حضرت یونس جو ہے وہ اپنے قوم کے رویے سے تنگ آ کر کے ان کو چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے تھے۔ آپ حضرت یونس کی طرح نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت یونس کی طرح حضور کو بے صبری کرنے کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے خلاف حضرت یونس نے بد دعا کی تھی اور آپ اس قسم کی بد دعا نہ کر، اس میں عجلت سے کام نہ لیں، بل اس لیے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے معبود میری قوم کی ہدایت فرمایا، یہ جانتے نہیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے قوم کے طرف سے عذر پیش کرے فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہیں اس لیے یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، مجھے میری دعوت کو رد کرتے ہیں، مجھے اذیت دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ سب اس لیے کرتے ہیں وہ جانتے نہیں بیچارے۔ سبحان اللہ، یہ خود توجہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ اے رسول ان کے درمیان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ دو چیزیں جو ہے وہ امان ہے عذاب کے لیے، ایک رسالت مآب کا وجود اور ایک استغفار۔ اگر استغفار کر رہے ہوں کوئی لوگ تو اس وقت عذاب نہیں آتا۔ اذ نادا وہو مکظوم، حضرت یونس کی ندا کا ذکر سورہ انبیاء میں بھی آیا ہے، وہاں پر فرمایا تھا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فی الظلمات، سمندر کے تہ کی تاریکی میں ندا کیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اذ نادا وہو مکظوم، حضرت یونس نے پکارا جبکہ وہ غم و غصے میں تھا۔ مکظوم، مکظوم کہتے ہیں سانس کی نالی کو، اور سانس رکنے کے معنوں میں مکظوم لیتے ہیں۔ حضرت یونس غم سے نڈھال تھے، وہو مکظوم۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ عراء یعنی چٹیل میدان، نہ گھاس ہے نہ پانی ہے، خشک میدان۔ جی، لیکن حضرت یونس کو اس چٹیل میدان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے نوازا، اور وہاں پر یہ شجر یقطین اگایا اور اس کا سایہ فراہم فرمایا۔ اور ایک تو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، اور دوسرا اس بے آب و گیا بیابان میں سایہ ملا۔ جی سبحان اللہ۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، بس اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے پر وحی کا سلسلہ جاری رکھا، اپنے قوم میں رسالت کی مسئولیت پر بحال کیا، دوبارہ بحال کیا۔ حضرت یونس کو قوم سے بھاگ گئے تھے، کشتی پہ سوار ہوئے تھے، پھر قرآن نازل ہوئی اور اس میں ان کا نام نکل آیا۔ ایک آدمی کا پھینکنا ضروری ہوا تھا کہ وزن کشتی میں زیادہ ہو گیا تھا، اور ایک آدمی کو نہ پھینکے تو سب کو غرق ہونا تھا، اس لیے قرآن نازل ہوئی تو یونس کا نام پر نکل آیا اور اس کو پھینک دیا سمندر میں، اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی نے اگل دیا، میدان میں پھینکا، واپس گئے اپنے قوم کے پاس، اور قوم یونس جو ہے سب مسلمان ہو گئے۔ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، اور حالانکہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ یزلقون، زلقہ پھسلنے کو کہتے ہیں، لیزلقونک بابصارہم، اپنے نظروں سے آپ کا قدم اکھاڑنے کے لیے وہ لوگ نظروں سے قدم اکھاڑنے، یعنی نظر بد کے ذریعے آپ کو ضرر پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے۔ اگر اللہ کی حمایت آپ کی شامل حال نہ ہوتی تو مشرکین آپ کو نظر بد کے ذریعے جو ہے ناکام بنانے کی کوشش کرتے۔ اگر اللہ کی حمایت شامل حال نہ ہوتی تو مشرکین کہ آپ نظر بد کے نظر ہو جاتے، نظر بد آپ کے اوپر اثر کر جاتی، لیکن نظر بد آپ کے اوپر اثر نہیں کیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین رسالۃ المآب کو نظر بد سے ضرر پہنچانے کی کیسے کوشش کرتے ہیں؟ وہ رسالۃ المآب کو مجنون سمجھتے ہیں۔ نظر بد تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قابل رشک ہو، بہت اچھی چیز ہے، واہ واہ، پھر نظر بد لگتا ہے۔ وہ تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں، نظر بد کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجنون کہتے تھے، دل سے نہیں، اور وہ دل سے رسول اللہ کے کمالات کے قائل تھے، وہ متحیر تھے رسول اللہ کے کمالات کے مقابلے میں، لیکن ایک حربہ جس کو وہ خود سمجھتے تھے جائز حربہ نہیں، ناجائز حربہ ہے، وہ پھر بھی استعمال کرتے تھے، ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ رسول مجنون ہے، عقیدہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے بڑا عاقل ہے، سمجھدار ہے، ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص تو یہی، لیکن مجنون تو صرف اس لیے کہتے تھے جان بوجھ کر۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وہ غیظ و غضب کی نظر سے دیکھتے تھے رسالۃ المآب کو، اور اس طرح وہ اپنی نظروں سے رسالۃ المآب کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ نظر بد جو ہے وہ واہمہ نہیں ہے، نظر بد مؤثر ہے، روایات میں ہے، احادیث میں ہے، اور کہ نظر بد جو ہے وہ مؤثر ہے، نظر بد لگتی ہے اور اس سے ضرر پہنچا کرتا ہے۔ لیکن یہاں رسالۃ المآب کے لیے نظر بد کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہونے دیا گیا۔ سورہ حاقہ، اس سورہ مبارکہ کا نام الحاقہ ہے، اور اس میں تباہ شدہ امتوں کا ذکر ہے، آخرت کے حالات پر مشتمل اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا ذکر ہے، قرآن کی حقانیت کے متعلق بھی کچھ حقائق اس میں بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، حتمی وقوع پذیر، حقہ یحق اذا ثبت، کوئی چیز جب ثابت ہو، ثبوت پائے، ثبوت کو پہنچے تو حق کا شے کہتے ہیں۔ الحاقہ حتمی وقوع پذیر ہونے والا، ما الحاقہ
وہ حتمی وقوع پذیر ہونے والا کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ الحاقہ کیا ہے؟ یعنی قیامت۔ قیامت جو ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت تو آنے والی ہے، اس میں شک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الحاقہ سے مراد یہاں پر قیامت ہے۔ مشرکین قیامت کو نہیں مانتے تھے، وہ منکر قیامت تھے، وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے، وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس وجہ سے وہ جس شد و مت سے قیامت کا انکار کرتے تھے، اسی شد و مت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات کا ذکر فرمایا ہے اس آیے میں۔ ملحاقہ، حاقہ کیا ہے؟ یعنی حتمی اور یقینی اس کو پذیر کیا ہے؟ قیامت کو ہولناک اور اس کی عظیم اہمیت بیان کرنے کے لیے سوالیہ جملہ ہے۔ جیسے ہم کسی چیز کی اہمیت کو بتاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں آپ کو علم ہے وہ چیز کیا ہے؟ نہیں جی، اگر اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، آپ کیا جانیں کہ حاقہ کیا ہے؟ جی، وما ادرا، رسول اللہ کو علم ہے قیامت کیا چیز ہے، صرف قیامت کے ہولناک حالات اور اہمیت بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کیا گیا ہے کہ وما ادراک، آپ کیا جانیں حاقہ کیا ہے، یعنی آپ کیا جانیں۔ رسالت میں آپ کو نہیں پتہ قیامت کیا ہے، پتہ ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ ایک ضرب المثل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ضرب المثل جو ہے اس کے لیے ایک الفاظ رائج ہوتا ہے، ضرب المثل میں کچھ تعبیر اور ایک الفاظ رائج ہوتا ہے، وہ الفاظ ہر جگہ اسی طرح استعمال کرنا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ضرب المثل نہ ہوا، وہ پھر اپنے بات کرنے والے کی عبارت ہو گئی۔ ضرب المثل بات کرنے والے کی عبارت نہیں ہوتی، اور ایک رائج تعبیر ہوتی ہے، رائج تعبیر، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے وما ادراک ما الحاقہ، وما ادراک، آپ کیا جانیں، وما ادرا، کس نے بتایا آپ کو کہ حاقہ کیا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے یہاں پر، کیا جانے کی تعبیر مراد۔ اس میں اگر آپ نے کسی دو آدمیوں سے خطاب کرنا ہے، وما ادراکما نہیں ہوتا، جمع سے خطاب کرنا ہے، وما ادراکم نہیں ہوتا، ضرب المثل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتا۔ یہ کسی خاتون سے وما ادراکی نہیں ہوتا، یہ ضرب المثل ہے، ہمیشہ ہر جگہ وما ادراکا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اہمیت جتانے کے لیے، آنے والے مطلب کے اہمیت جتانے کے لیے ہے۔ چنانچہ وما ادراک کی تعبیر قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی استعمال کیا ہے، اس کے بعد مطلب بتایا بھی ہے۔ آپ کیا جانیں شب قدر کیا چیز ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بتا دیا شب قدر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر وما ادراک ما الحاقہ، وہ
اس کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ وہ حاقہ کیا چیز ہے۔ قرآن کے وما ادراک ما ہی نار حامیہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے واقعے کو جھٹلا دیا، قیامت کو جھٹلا دیا تھا۔ قوم سمود نے، قوم عاد نے، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے نے ہلاک کر دیا گیا۔ القارعہ، القرعہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مارنے اور ٹکرانے کو کہتے ہیں، یعنی قیامت ہے۔ اور قوم سمود کو بارے میں فرمایا قارعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، سمود کو ہلاک کر دیا گیا ایک طغیانی حادثے سے۔ طغیانی حادثے سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا۔ وہ دوسری جگہ فرمایا تھا نا کہ وہ طغیانی حادثہ کیا ہے؟ وہ زلزلہ ہے، کبھی صاعقہ کہا ہے، کبھی رجفۃ کہا ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا۔ بس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے جہاں اس طرح پڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ بس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، فَتَرَى الْقَوْمَ، وہاں دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ اس میں ہے بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، صرصر زور کے ہوا کو کہتے ہیں، عاتیہ عتو سرکش کو کہتے ہیں۔ حسوماً، اس کسی چیز کو حسم، وہ حاسم کا لفظ استعمال عربی جدید میں زیادہ ہوتا ہے، فیصلہ کن، اور مٹا دینے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اعجاز ہر چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ یہ اعجاز نہیں ہے، اعجاز ہے۔ یہ اعجاز ہر چیز کے پچھلے حصے کو اعجاز کہتے ہیں۔ صدرہ و عجزہ، اگلا حصہ اور پچھلا حصہ۔ خاویۃ، الخوا کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔ اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قوم عاد کو ایسی آندھی کے ذریعے تباہ کیا گیا جو طوفان، ایک ایسا طوفان تھا جو 7 دن اور 8 روز تک مسلسل جاری رہی، وہ آندھی جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، یہ قوم اس عذاب کے بعد بے جان ہو کر زمین پر ایسے پڑی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ سبحان اللہ۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا
اب آپ ان کے آثار تک دیکھنے کو نہیں ملیں گے، آپ کو کوئی آثار ان کے واقعی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ یہ قوم بھی یہاں کوئی قوم عاد قوم ثمود بھی آباد رہی ہے، پتہ بھی نہیں۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں اور سرنگون شدہ بستیوں نے بھی اسی غلطی کا ارتکاب کیا، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا۔ قیامت کے منکرین میں سے فرعون اور اس کے پہلے کئی قومیں شامل ہیں، ومن قبلہ، والمؤتفقات، مؤتفقہ سرنگون ہے، والمؤتفقات مؤتفقہ سرنگون ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ سرنگون شدہ بستیوں نے بھی یہی غلطی، اسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا، قیامت کے انکار کیا، تو اس وقت ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔